لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فقال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید میں دو مختلف آیات کی روشنی میں تصاویر ہیں. ایک نقشہ اور ایک تصویر یہ ہے کہ ایمان والے اور ایمان والیاں ایک دوسرے کے معاون مددگار، اور یہ معاشرے اور سوسائٹی سے یہ برائی کو روکتی ہیں اور معروف اور اچھائیوں کو فروغ دیتے ہیں. اللہ کی فرما برداری، نماز کا اہتمام، زکوٰۃ کا اہتمام، اور یہ وہ معاشرہ ہے جس پر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، اللہ کی مدد اور نصرت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی اور مہربانی کی نظر اس معاشرے پر، اس سوسائٹی پر ہے کہ ایمان والے، اہل ایمان میں نیکیوں کو فروغ ملتا ہے، نیکیوں کی حوصلہ افزائی ہے، اور برائی اور فواحش اور منکرات اس کے لیے روک ہے اور اس کی حوصلہ شکنی ہے. ایک معاشرہ یہ ہے. دوسری طرف قرآن کی ایک آیت اور ہے: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. کچھ لوگ اور ہیں جو مسلمان معاشرے میں منکرات اور فواحش کو فروغ دیتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فواحش اور منکرات اس کو فروغ ہو. یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا. مسلمانوں کی زندگی میں، مسلمانوں کے گھروں میں، مسلمان معاشرے اور سوسائٹی میں، مسلمانوں کی تعلیمی اداروں میں فواحش، اللہ کی نافرمانی اور منکرات اس کو فروغ ملے، اور اس کی حوصلہ افزائی اور اس کی سرپرستی اور اس کو مختلف انداز سے اس کی، جسے کہیں کہ اس کی فروغ کی کوشش ہوتی ہے. تو فرمایا ایک معاشرہ یہ بھی ہے، اور اس پر اللہ کا غضب ہے. یہ سوسائٹی اور یہ معاشرہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور مسلمانوں کا اس قرآن پر ایمان ہے. مسلمان اللہ کے قرآن کو سچا مانتے ہیں اور اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. مسلمانوں کا ایمان. اگر ہم اپنی زندگیاں اور اپنا معاشرہ اور آج مسلمان اپنی سوسائٹیوں کا منظر دیکھیں تو نظر آئے گا کہ وہ کس تصویر میں ہیں، وہ کس پلڑے میں کھڑے ہیں. آیا ان کے ہاں آج مرد عورت نیکیوں کو فروغ دینے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں،
اور برائیوں کے روکنے میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں، یا آج مسلمان اس مصیبت کا شکار ہو گیا کہ وہاں برائیوں کی اور منکرات کی اور فواحش کی حوصلہ افزائی ہو رہی؟ جب یہ قرآن کی آیت اتری تو مدینہ منورہ کا ایک محدود سا واقعہ تھا، اور وہ لوگ اس کا تذکرہ اپنی مجلسوں میں کرتے تھے، لیکن اس آیت کا وسعت تو بہت بڑی ہے، تاریخی لحاظ سے، جغرافیہ لحاظ سے، معاشرے کے لحاظ سے۔ اگر آج اس آیت کو دیکھیں اور آج دنیا کا منظرنامہ دیکھیں تو پوری اس آیت کی تصویر نظر آتی ہے، پوری اس آیت کی تفسیر نظر آتی ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمان معاشرے میں فواحش اور منکرات کو فروغ ہو۔ کون سا شعبہ ایسا ہے، کون سا ذرائع ابلاغ ایسا ہے جہاں آج اس برائی کو پھیلانے میں سرپرستی نہیں ہو رہی؟ سیاسی، اقتصادی، دیگر اجتماعی جتنے نظام اور تنظیمیں ہیں، بدقسمتی ہے اس نقطے پہ سب متفق ہیں کہ مسلمانوں کے اندر سے شرم و حیا باقی نہ رہے۔ اس نقطے پہ سب، عالمی سطح پر، عالمی نظام میں، ملکی سطح پہ، معاشرے اور سوسائٹی کی بنی تنظیمیں، ادارے، اس نقطے پہ سب متفق ہے کہ ہم نے اللہ کا غضب ہی لینا ہے، الیاذ باللہ، کہ کسی طرح مسلمان معاشرے سے شرم و حیا، معروفات اور نیکیوں کا ماحول، اللہ کی فرما برداری کے یہ جتنے نقشے ہیں کیسے مٹائے جائے۔ اور بے حیائی اور فحاشی کو فروغ ہے اور حوصلہ افزائی ہے، اور یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ تعالی کا کلام ہے کہ جب معاشرے میں یہ برائی اس انداز سے پھیلتی ہے تو وہ معاشرہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں رہتا، اس پر اللہ تعالی کی نظر رحمت نہیں رہتی۔ یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، ان کے لیے دنیا آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جہاں یہ فواحش اور منکرات یہ ایمان کی روح ختم کرتے ہیں، اسلام کی طاقت ختم کرتے ہیں، آدمی دین کی حقیقت سے محروم ہوتا ہے، وہاں اس بے حیائی اور فحاشی سے معاشرے میں ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جس کا ماضی میں تمہارے آباء و اجداد نے نام بھی نہیں سنا ہوتا۔ یہ سچے نبی کی سچی خبر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خیرخواہی میں صدیوں سال پہلے یہ پیغام دیا ہے کہ ایمان اور حیا یہ دونوں کو جوڑے ہیں، اذا رفع احدهما رفع الاخر، جہاں سے یہ شرم و حیا کا جوہر چلا جاتا ہے وہاں ایمان اور اسلام کی حقیقت بھی چلی جاتی، دونوں ساتھ ہیں، اور جہاں ایمان اور اسلام کی صحیح روح اور صحیح حقیقت ہوتی ہے وہاں شرم و حیا بھی ہوتا ہے، وہاں شرم و حیا بھی ہوتا ہے، اور جہاں سے یہ شرم و حیا رخصت ہو جائے وہاں مردم شماری کے شاید مسلمانوں کی گنتی تو باقی رہے، اور چند پیدائش اور موت کے موقع پہ اسلامی رسم و رواج تو ہو جائیں، لیکن وہ معاشرہ اور سوسائٹی ایمان کی حقیقت سے محروم ہو جاتی، جس ایمان پر اللہ کا وعدہ ہے امن کا اور سلامتی کا،
اور مسلمانوں کے تحفظ کا اور اللہ کی مدد اور نصرت کا اور مسلمانوں کی فلاح اور نجات کا جس ایمان پر وعدہ ہے وہ ایمان نہیں رہتا. اس کا اس بے حیائی اور فحاشی سے کوئی جوڑ نہیں. اذا رفع احد ورفع الاخر، کہ اگر وہاں شرم و حیا نہیں تو ایمان کی حقیقت بھی نہیں. ایک روایت میں آتا ہے اگرچہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ روزہ رکھتا ہو، وَإِن صَامَ وَصَلَّى، بے حیا آدمی اگر نماز بھی پڑھتا ہے تو پھر بھی دجوس ہے. فرمایا وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اس لیے کہ ایمان کی حقیقت کے ساتھ تو شرم و حیا ہے. اگر یہ شرم و حیا کا جوہر نہیں ہے، وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اگر نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے، وہ رواجی ہے، عبادت ایمان کی روح سے خالی ہے. اس لیے کہ ایمان اور شرم و حیا لازم اور ملزوم ہے. شاید مسلمانوں کو اس کو احساس نہ ہو، لیکن کفر کو یہ احساس ہے. آج جتنے عالمی نظام بنتے ہیں اس نظام کی بنیاد اس پہ کھڑی ہے کہ مسلمان معاشرے میں شرم و حیا باقی نہ رہے. جب یہ باقی نہ رہے گا تو یہ معاشرہ ایمان کی طاقت سے محروم رہے گا، اور جو دنیا کے ظلم کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے وہ ایمان کا نظام ہے. انہیں اپنے اس نظام سے خطرہ ہے. اپنے نظام کے لیے جس کو وہ سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں وہ ایمان کی طاقت. وہ اپنے ظلم کے لیے سب سے بڑا جسے خطرہ سمجھتے ہیں وہ ایمان کا عدل و انصاف کا نظام ہے. وہ جانتے ہیں ان کے اندر بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دے دو، مسلمان نہ رہے گا. اس کی وہ طاقت ایمان کی اور اسلام کی بے روح ہو جائے گی. یہ ایک پوری دنیا کا جو نظام اس وقت ہے، اور بدقسمتی سے اسلامی دنیا میں ان کے نظام میں پڑے ہوئے لوگ اور ان کے نظام سے نشوونما پانے والی نسل جو مسلمانوں پہ مسلط ہے، وہ ان کی اس مشن میں ہم نوا ہے. وہ اس مشن میں ان کی سرپرست ان کے ساتھ دے رہی ہے کہ مسلمان معاشرے میں کسی طرح یہ شرم و حیا باقی نہ رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا جہاں بے حیائی سے ایمان کی روح چلی جاتی ہے وہاں ایسے معاشرے میں ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد نے ان بیماریوں کا نام بھی نہیں سنا ہوتا. آج دنیا کا میڈیکل اور دنیا کی یہ صحت کے متعلق ریسرچ اور تحقیق کس قدر ترقی کر رہی ہے، لیکن آنے والی نئی بیماریاں سمجھ بھی نہیں آ رہی. آنے والی نئی سے نئی وبا سمجھ میں نہیں، اور نہیں آئے گی اس لیے کہ اس کی جراثیم بے حیائی ہے. لیکن مادہ پرستوں نے جن کی آنکھوں میں عینک مادیت کی ہے، انہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کہاں سمجھ میں آتی کہ بے حیائی سے تعلق بیماری، بے حیائی کا نتیجہ بیماری، اور بے حیائی کا نتیجہ بیماری کے جراثیم انہیں کہاں سمجھ میں آتی. 18 سال 17 سال آدمی پڑھتا ہے اور اس پہ ریسرچ کرتا ہے کہ جہاں گندگی اور کچرا ہوتا ہے وہاں جراثیم ہوتے ہیں، تو صفائی ہوتی ہے. شفا خانوں میں اسپتالوں میں اہتمام ہوتا ہے کہ بھیا بیماری جراثیم نہیں ہونی چاہیے. اور اسلام بھی نظافت کا قائل ہے اور اپنے پیروکاروں کو نظافت کی تلقین کرتا ہے، کوئی بری بات نہیں. لیکن ایک اگلا قدم بھی تو ہے جس پہ آج ریسرچ نہیں ہے، جس کے آج تذکرے نہیں ہیں، کہ جن جگہوں پر اور جن ماحولوں میں بے حیائی فحاشی ہوا کرتی ہے وہاں سے بیماریوں کے جراثیم نکلتے. چونکہ یہ علم ختم ہو گیا، اس علم کا رواج نہ رہا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے، جو اس کی بنیاد وہی ہے جس کے پیچھے اللہ کا علم ہے، آج اس علم کا رواج نہیں ہے. اس لیے صحت کے متعلق ساری ریسرچ بھی بڑھ رہی، تحقیق بھی بڑھ رہی، دوائیں بھی بڑھ رہی، بیماریاں بھی بڑھ رہی. اس لیے کہ وہ سوراخ بند نہیں ہو رہی جس سوراخ سے نئی نئی بیماریوں کے جراثیم نکل رہے ہیں، اور وہ بے حیائی ہے.
آج ہر اجتماعی نظام حتیٰ کہ صحت کے متعلق جسمانی ایکسرسائز اور جسمانی صحت کی جو ضروریات ہیں اس کو بھی فحاشی اور بے حیائی سے گندا کیا جاتا ہے. ہر جگہ اس نحوست کو ڈالا جاتا ہے تاکہ اس معاشرے سے شرم و حیا کے، ان کی نظر میں تو یہ شرم و حیا عیب ہے نا. مغرب کے ہاں شرم و حیا ایک بیماری ہے، وہ چاہتے ہیں یہ جراثیم ہی ختم ہو جائے، اور مسلمانوں کے ہاں شرم و حیا ایک جوہر ہے. بہت فرق ہے. مسلمان معاشرے کی بنیاد ایمان اور شرم و حیا پر، مغرب کی پوری تہذیب بے شرمی اور بے حیائی پر. وہ بچوں کو بچپن سے ہی بچیاں اور بچیوں کو ساتھ سوئمنگ کرواتے ہیں اور پھر ان کی پوری نشو نما کالج، اسکول، یونیورسٹیوں تک، اور پھر اپنے دفتری نظام میں مرد عورت کو اکٹھا رکھتے ہیں تاکہ ان میں یہ نسوانیت اور مردانیت کے جراثیم ہی ختم ہو جائے، یہ ایک ہو جائے، فرق ہی مٹ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَتَشَبَّهَتِ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ وَتَشَبَّهَ الرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ. ایک وقت ایسا آئے گا کہ مرد عورت بننا چاہیں گے، عورتیں مرد بننا چاہیں گی. یہ اپنی قسمت پہ خوش نہیں، وہ اپنی نسوانیت پہ مطمئن نہیں. دونوں کی جنس خلط ملط ہو جائے گی. صدیوں سال جو پہلے آج بتائی، آج دنیا کے قوانین بن رہے ہیں. دنیا کے ایوان اس پہ ضابطے اور قانون بنا رہے ہیں. اللہ کے نبی تو پیغمبر ہیں اور نبوت کی زبان میں بات کرتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ مسلمان معاشرے میں فواحش اور منکرات کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اس کو فروغ دیتے ہیں، اللہ کا ارشاد ہے دنیا آخرت میں اللہ کی رحمت سے محروم رہے، دنیا آخرت میں اللہ کی پکڑ میں آئیں گے. اور مسلمان اس مصیبت میں بہ رہا ہے. یہ تجارت بھی کرتا ہے، یہ اقتصادی نظام میں بھی چلتا ہے، تو سہارا کس کا لیتا ہے؟ بے حیائی اور فحاشی کا. بدقسمتی کہ آج جتنے ذرائع ابلاغ ہیں ان کے جو سرپرست ہیں وہ اس کو فروغ دینے میں، ان کو اس کو فروغ دینے میں وہ اپنا اس ابلاغ کا مقصد سمجھتے ہیں. ان کا ایک مقصد ہے یہ، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج اخلاقی انارگی ہے. اخلاقی انارگی ہے. یہ ایک تخریبی ذرائع ابلاغ نے معاشرے میں ایک اخلاقی انارگی پھیلا رکھی ہے. کہاں تصور نہیں تھا، لیکن ان ذرائع ابلاغ کے جس کے پیچھے ڈالر ملنے ہیں، جس کے پیچھے پیسہ ملنا ہے، جس نے گھروں کی اور گھر کی چار دیواری کے اندر سے بھی شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا. لیکن میرے عزیزو، یہ ایسا موذی جراثیم ہے کہ اس بے حیائی اور فحاشی کے ساتھ ایمان نہیں رہتا. یہ ایسا موذی جراثیم ہے کہ اس بے حیائی اور فحاشی کے ساتھ معاشرے میں ازواجی زندگی، میاں بیوی کا تعلق اور میاں بیوی کا اعتماد کی فضا معاشرے میں نہیں رہتا. یہ ایسا موذی جراثیم ہے جس کی نحوست ہے گھروں میں حلال رشتوں کی محبتیں رخصت ہو جایا کرتی ہیں. یہ ایسا موذی جراثیم ہے جس کی نحوست سے نہ ختم ہونے والی بیماریوں کا سلسلہ انسانوں میں شروع ہو جاتا، ایمان چلا جاتا ہے، ازواجی رشتوں کا سکون اور اعتماد اور محبتیں رخصت ہو جاتی ہیں، گھروں کے اندر حلال رشتوں کا تعلق اور محبت اور قدر و منزلت ختم ہو جاتی ہے. آج بیٹیاں اگر ماؤں کی نہ رہی، بیٹے اگر باپ کے نہ رہے، اور بیوی اور شوہر میں اعتماد کی فضا نہ رہی، تو اس میں بہت بڑا حصہ ہے اس مخلوط نظام تعلیم کا اور اس مخلوط معاشرہ اور سوسائٹی کی زندگی کا، جس نے آج یہ گھروں کا سکون ختم کر دیا. آج مغرب میں جائیے، ہر دوسری عورت کو طلاق. آپ کورٹ میں جائیے، عدالتوں میں جائیے، 99% کیسز طلاق اور خلا کے ہیں. دونوں کے پاس ڈگریاں ہیں، دونوں کماتے ہیں، اور دونوں کے پاس معیاری زندگی
پچھلے 10-15 سالوں کے مقابلے میں بہتر ہی ہے، لیکن بے حیائی کے ساتھ معاشرہ اور سوسائٹی کے اندر ازواجی رشتے کہاں کامیاب ہوتے؟ یہ نہ ختم ہونے والا ایک ناسور ہے میرے عزیزو. ایسا معاشرہ اللہ کی رحمت سے اور ایمان کی ثمرات اور برکات سے محروم رہتا ہے. اللہ تعالی ایمان کی حقیقت بھی اور شرم و حیا کی زندگی ہمیں ہماری اولادوں کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.